بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کوالٹی آف ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر. اب سافٹ ویئر کے بارے میں تو ڈسکس کر چکے ہیں کہ سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں پوری ڈسکشن ہو چکی ہے. پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہ کہ کوئی سافٹ ویئر جب بنتا ہے تو اس کی کیا کیا کوالٹیز ہے، کیا کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے ایک ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر، تاکہ اس کی جو ہے مارکیٹ ویلیو ہائی ہو. تو وہ کوالٹیز کیا کیا ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے. ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر. لیٹس ٹاک سم تھنگ اباؤٹ وٹ از ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر. ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر از ون that has the following characteristics. It is reliable, it has good user interface, it has acceptable performance, it is of good quality, it is of cost effective. یہ جو کوالٹیز ہے these are the qualities of the well engineered software، جو کہ ایک بیسٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے ہر لحاظ سے. اب اس کوالٹیز کو ہم ڈسکس کریں گے. what is reliability. ایک سافٹ ویئر ریلائبل کیسے ہوگا؟ ریلائبل اس طرح کہ اگر ہم نارملی بات کرتے ہیں نا کہ ریلائبل چیز وہ ہوتی ہے جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے اپنا کام ٹھیک طریقے سے پرفارم کر سکے. ریلائبلٹی اصل میں جس پہ جو ہمارا وہ ہے کہ وہ اس میں بعد میں اس کے میں کوئی فالٹ اگر نہیں ہوگا یا کوئی پرابلم ارائز نہیں ہوگی، اس کا فیلئر کا چانس کم ہوگا اور وہ ہمارا سارا کام اس طریقے سے پرفارم کرے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں. جتنا ایک سسٹم ریلائبل ہوگا اتنا اس پہ ہمارا وہ ٹرسٹ ان دا سینس کہ کام اپنے طریقے سے وہ ٹھیک کرے گا. کام کیسے ٹھیک کرے گا کہ جو ہمارا ہے جو جس مقصد کے لیے بنا ہے، سپوز کوئی اینڈرائڈ ایپ ہے تو وہ اس طریقے سے اپنا کام کرے جس طرح ایک یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے، یا وہ ویب اپلیکیشن ہے تو وہ اس کے مطابق اپنی پرفارمنس اس کی ہو، یا کوئی اور کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اپنے لحاظ سے اس کی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے پرفارم کر سکے. سو اٹ از ریلائبل. اٹ ہیز گڈ یوزر انٹرفیس. اب گڈ یوزر انٹرفیس ایسا ہو کہ اگر سپوز اس طرح اینڈرائڈ ایپس ہوتے ہیں تو وہ اسمارٹ فونز میں ہوتے ہیں، تو اسمارٹ فون ہر ایک کے ایکسیس میں ہوتا ہے، تو ایسا انٹرفیس اسمارٹ فونز کے ایپس کے لیے ہو تاکہ اس کو ہر ایک انڈرسٹینڈ کر سکے. اگر آپ دیکھیں اسمارٹ فونز کی یوزج بچے کو بھی آتی ہے، اگر چھوٹا سا بچہ اتنا تھوڑا بہت اس کو جو ہے کوئی گیم ہے یا کوئی اور، وہ اسمارٹ فون پہ گیم بھی کھیل سکتے ہیں، اس کو کوئی یوز بھی، کیونکہ اسمارٹ فونز کا جو ہے یوزر انٹرفیس جو اس کا فرنٹ پہ جو ہے وہ امیجز ہوتے ہیں، امیجز کے فارم میں ہر ایک چیز ہوتی ہے، تو امیجز کو ڈسٹنگوش کرنا ایزی ہوتا ہے. تو اس کا انٹرفیس اتنا یوزر فرینڈلی ہوتا ہے کہ اس کو ہر ایک یوز کر سکتا ہے. یا اگر کوئی اور ہے، کوئی اور ویب اپلیکیشن ہے یا کوئی اور اس طرح کا ہے، جس طرح اگر آپ فیس بک کو دیکھیں تو فیس بک کے یوز کے لیے بھی اتنی خاص ایکسپرٹی نہیں چاہیے، اس کو ایسے لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ ان کی جو ہے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہ ہو، مگر وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کا یوزر انٹرفیس، اب یوزر اس کے کون ہے، ہر ایک بندہ اس کا یوزر ہے، ہر ایک اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو یوزر کی ریکوائرمنٹ اور ان کے نالج کے مطابق یہ ہو کہ یہ اس کے یوزرز کون کون. اس طرح واٹس ایپ ہو گیا تو واٹس ایپ کے یوزرز بھی ہے تو زیادہ، اس لیے کہ اس کو ہر ایک بندہ ایزیلی یوز کر سکتا ہے، اس کا جو پورا انوائرمنٹ ہے، اس کا جو ہے، تو اس ہر سافٹ ویئر جو بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ انفارمیشن ہو کہ یہ سافٹ ویئر کس طرح کے یوزرز کے لیے، آیا وہ اس طرح لیمن کے لیے یا وہ ایکسپرٹس کے لیے. جو ایکسپرٹس کے لیے بنے ہوتے ہیں تو پھر ذرا ان کی نالج کے مطابق وہ اتنا یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا. ان کے نالج کے مطابق تو یوزر فرینڈلی ہوتا ہے، لیمن کے لحاظ سے وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو جو اس کے یوزرز ہیں تو اس کو وہی چیز پھر اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ٹریننگز دینی ہوتی ہے. کیونکہ اگر ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کا یوزر انٹرفیس بہت زیادہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے، اس کا انٹرفیس بہت زیادہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے، تو اس کے لیے پراپر ٹریننگ. مگر ایسے سافٹ ویئر جو ہر ایک کے یوز میں آتے ہیں، جس کو ہر ایک بندہ یوز کر سکتا ہے، سو دیٹ انوائرمنٹ شوڈ بی
یوزر فرینڈلی انوائرمنٹ یا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہوگا. سو اٹ ہیز گڈ یوزر انٹرفیس. اب یوزر کون سے اس سسٹم کے، وہ سافٹ ویئر انجینئر کو پتہ ہوگا کہ اس سافٹ ویئر کے یوزرز کون ہوں گے. اٹ ہیز ایکسیپٹیبل پرفارمنس. ان کی پرفارمنس جو ہو وہ اچھی ہو، ایکسیپٹیبل ہو. سو سسٹم کی جو پرفارمنس ہو وہ اس طرح ہو کہ ریکوائرمنٹس کو پراپر وے سے پورا کر سکے. ایکسیپٹیبل پرفارمنس مطلب ہے کہ وہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بنا ہے، اس کی پرفارمنس اس لحاظ سے ہو اور اچھی پرفارمنس ہو، اس کی اپنا کام ٹھیک طریقے سے پرفارم کر سکے. جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں بندے کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، مطلب وہ کام جو اس کو اسائن ہو چکا ہے وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں ہو رہا. سو اگر وہ اینڈرائڈ ایپ ہے تو اس کا جو ہے کوئک رسپانس ہو، ٹھیک ہے، اور جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کام کو ٹھیک طریقے سے کرے. کوئک رسپانس ہو بہت زیادہ، کہ جتنے ٹائم میں یوزر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اٹ از آف گڈ کوالٹی. اس کی کوالٹی اچھی ہو. کوالٹی اس لیے اچھی ہونی چاہیے کہ جتنی بیڈ کوالٹی کا ہوگا تو وہ سافٹ ویئر، جس طرح ملٹیپل جو ہے، اگر آپ دیکھیں ملٹیپل چیزیں مارکیٹ سے بائی کرتے ہو تو آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اچھی کوالٹی کی چیز لیتے ہو. کوالٹی اچھی نہیں ہو، کچھ ٹائم کے بعد وہ خراب ہوگا تو پھر کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. تو جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ان ہوتی ہے تو ان کی وہ کوالٹی کے لحاظ سے ہوگی. اگر آپ فیبرک لیتے ہیں، آپ شوز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس کو کوالٹی کو دیکھتے ہیں. اگر فوڈ آئٹم لیتے ہیں ٹیسٹ کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ہر ایک کوئی بھی چیز بائی کرنی ہوتی ہے تو اس کی کوالٹی، تو اگر سافٹ ویئر کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی اور سافٹ ویئر یا کوئی اور اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے گا اور وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. مارکیٹ سے اس لیے آؤٹ ہوگا کیونکہ کمپٹیشن میں کوئی اور چیز آ جائے گی جس کی کوالٹیز کم ہوتی ہے تو پھر وہ چیز مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے. سو بیسٹ کوالٹی چیز جو ہوتی ہے وہ اینڈ رہتی ہے، اور جس کی کوالٹیز زیادہ نہیں ہوتی، اچھی نہیں ہوتی، تو وہ چیز آؤٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ اینڈرائڈ ایپ ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی کوالٹی بیسٹ ہو. اگر کوئی ویب اپلیکیشن ہے تو کوئی رسپانس ہو، یا کوئی اور ایسا سافٹ ویئر ہے جس کام کے لیے وہ بنا ہے اور اپنی اس کی کوالٹی بیسٹ ہے، مطلب وہ جو کام ہے اس سے اچھی طریقے سے ساری اوپر والی ساری وہ ہے ریلائبلٹی اینڈ یوزر انٹرفیس پرفارمنس یہ سب اچھے ہو تو اٹ مین کوالٹی بھی اچھی ہوگی. یہ ساری چیزیں اگر ہے اس میں تو ایک اچھی کوالٹی کا سافٹ ویئر ہوگا. ریلائبلٹی زیادہ ہو، یوزر انٹرفیس اچھا ہو، گڈ ہو، اینڈ پرفارمنس اس کی اچھی ہو، تو ایک گڈ اس کی کوالٹیز، بیسٹ کوالٹیز اس میں جب ہے تو وہ زیادہ جو ہے اس کے یوزرز ہوں گے یا زیادہ اس کے کسٹمرز ہوں گے. اٹ از کاسٹ افیکٹو. اب کاسٹ افیکٹو کیا ہے؟ مطلب کہ اگر آپ کوئی چیز لے، آپ کی ہمیشہ ٹرائی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہم لے کوالٹی بھی اچھی ہو پر کاسٹ بھی اس لحاظ سے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بولے آپ کوئی ڈریس لے، آپ کیجول ڈریس لیں مگر اس کی پرائز بہت زیادہ ہو. بے شک کوالٹی اچھی ہے، اچھی کوالٹی کا ہو، مگر کیجول ڈریس اتنا زیادہ ایکسپینسو، مطلب اپنے جو ہے اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ ہو مگر یہ کہ اتنا ایکسپینسو، تو اس لحاظ سے کہ اگر کوالٹی اچھی ہے مگر کوالٹی کے لحاظ سے کاسٹ اچھا ہو. کوالٹی اچھی ہو اور کاسٹ زیادہ ہو تو پھر جو ہے دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اچھی کوالٹی کی چیز آپ کو کم کاسٹ ملتی ہے تو اچھی کوالٹی کی چیز اگر زیادہ کاسٹ پہ ہے تو وہ لوگ اس کو بائی نہیں کریں گے. سو کاسٹ اتنا ہو کہ اس کے یوزرز اس کو آسانی سے پرچیز کر سکے. اگر آپ کوئی ایسا کیجول ڈریس لگی، اس طرح پارٹی ڈریس ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو، کیونکہ وہ آپ ریگولر یوز نہیں کر سکتے. آپ نے کہیں سال بعد ایک لینا ہے، کہیں فنکشن پہ، سال میں فنکشن ہے، سال میں 2 فنکشن سے تو لے لیتے ہیں. جو کیجول ڈریسز ہوتے ہیں تو آپ تو بہت زیادہ لیتے ہو تو اس کی جو ہے کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے مگر ساتھ میں کاسٹ کو بھی، کیونکہ وہ اس کی پرچیزنگ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پارٹی ڈریسز. اگر آپ دیکھیں کیونکہ اس کو ہم بہت کم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کیجول ہے تو اس کا پارٹی کے لحاظ سے کیجول ڈریسز کی جو پرائزز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، کیونکہ کوالٹی کے لحاظ سے اگر ہم کمپیئر کریں. اچھی کوالٹی کا اگر آپ لیں کیجول ڈریس لیں اور ایک اگر برانڈڈ ہے کیجول لیں اور اسی برانڈ کا آپ پارٹی ڈریس لیں تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا. 3 ٹائمز تک فرق ہوتا ہے، 4 ٹائم تک فرق ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب لینا ہے تو اس کے لحاظ سے اب کاسٹ اتنا ہو کہ وہ افورڈیبل ہو. اگر وہ ہے کوالٹی آپ کو چاہیے مگر وہ آپ کو لو کاسٹ میں مل رہی ہے تو ہائی کاسٹ میں
اگر وہی کوالٹی مل رہی ہے تو لوگ لو کاسٹ کے آئٹم کو سلیکٹ کریں گے. تو اس طرح سافٹ ویئر کی بھی ہے کہ اگر جو سافٹ ویئر سپوز ملٹیپل سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہ ایک ہی چیز پہ کام کر رہے ہیں مگر تینوں کی کوالٹی سیم ہے مگر کاسٹ ایک کا زیادہ اور ایک کا کم ہے, تو لوگ زیادہ ٹرائی کریں گے جو کم کاسٹ کا جو ہے وہاں سے پرچیز کریں گے. یا اگر کاسٹ زیادہ ہے اور کوالٹی اچھی نہیں ہے تو پھر کاسٹ کو نہیں دیکھیں گے, کوالٹی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو کوالٹی اور کاسٹ دونوں ہے, اچھی کوالٹی پہ اچھا کم کاسٹ. اب یہ نہیں ہے کہ کاسٹ تو کم ہے اور کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے, پھر وہ بھی بائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو کوالٹی بھی مگر اسی کوالٹی کے اندر کاسٹ اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے. سو دیئر فور ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر ہیز دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس: پرووائڈ دا ریکوائرڈ فنکشنلٹی, جو ہے اس طرح ریلائبلٹی میں ہم نے بات کی اب کہ ریکوائرڈ فنکشنلٹی, جو فنکشنلٹی ریکوائرڈ ہے جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ کام اپنے پراپر وے سے وہ پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے, جتنی بھی فنکشنلٹی, اب یہ ہے کہ کوئی اینڈرائڈ ایپ اس کی اپنی فنکشنلٹی ہے, کوئی ویب اپلیکیشن کی اپنی ہے, کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اس کی اپنی ہے, کوئی کمیونٹی ہے اس کی اپنی ہے, کوئی چیٹ کا ہے ایپ ہے یا کوئی گیم ہے, تو ہر ایک کے لحاظ سے وہ اگر ریکوائرڈ فنکشنلٹی اس کی پوری ہو رہی ہے اٹ مین کہ وہ اچھا سافٹ ویئر ہے, مینٹینیبل. اب مینٹیننس کیا مطلب ہے؟ مینٹین ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر اس کو مینٹین رکھنا, اس کو مینٹین رکھ سکے. اگر آپ دیکھیں ہر ایک چیز مینٹیننس کے ٹرم کو میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں, تو اس کی مینٹیننس, ہم کسی بھی چیز کی اگر مینٹیننس کریں گے, مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اس کی اچھی کوالٹیز کو سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر گھر کو دیکھیں, گھر کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے, ہر ایک چیز جیسے کار ہے, کار کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کا پورا جو ہے سروس کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ. اگر اس کو مینٹین نہیں رکھیں گے تو وہ اس کی فنکشنلٹی ویسی نہیں رہیں گی. اس طرح ہر ایک چیز کے لیے مینٹیننس کی نیڈ ہوتی ہے, مگر سافٹ ویئر ایسا ہو کہ وہ مینٹینیبل ہو, اس کی مینٹیننس ایزی ہو. اب مینٹیننس کیسے ایزی ہوگی؟ اس میں اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن اور ریکوائرمنٹ کا جو سٹیج ہے وہ پراپر وے سے ہوا ہو. ٹھیک ہے, اب اور یا کوڈ ایسا ہو کہ یوزر فرینڈلی ایسا کوڈ ہو اس کو کوئی ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے. جس طرح ہم نے 3 ڈیٹا جو ہے پروگرام میں ڈیٹا ہے اور ڈاکومنٹیشن ہے, تو اس میں ڈاکومنٹیشن اور میں ساری انفارمیشن اویلیبل ہو, تو اس کو اگر ایک بندے نے بنایا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ سافٹ ویئر اس میں کوئی اور لوگ ہائر ہو گئے ہیں اور پچھلے والے چلے گئے ہیں, تو اس کے لیے ایسی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے تاکہ اس میں جو اس کی ساری انفارمیشن اس میں اویلیبل ہو. تو اگلا بندہ جو آیا ہے نیو, اگر اس کو اسی ٹول کا نالج ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مینٹین رکھنے میں اس کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو سافٹ ویئر بن رہا ہے وہ پراپر وے سے مینٹینیبل ہو, اس کو مینٹین رکھنا ایزی ہو. ریلائبل, اب ریلائبل کیا ہے؟ یہ ریلائبل کو میں اوپر ڈسکس کر چکی ہوں کہ ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اگلا ہے ایفیشینٹ ہو, ایفیشنسی, کہ ریکوائرڈ ٹائم میں کہ جتنا ہمیں رسپانس ٹائم ریکوائرڈ ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں کوئی ویب سائٹ ہے تو ہمیں فوراً رسپانس, اگر آپ چیٹ کر رہے تو چیٹ میں آپ کو فوراً سیکنڈز میں رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ویب سائٹ ہے آپ ایک پیج سے دوسرے پیج میں لوڈ ہو رہے تو اس کے لیے اس کا چیٹ کی نسبت ذرا لو رسپانس چاہیے ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ ہیوی لوڈڈ ہوتا ہے. چیٹ میں تو آپ کا سمپل ایپ ہوتا ہے نا, تو وہ تو آپ ایک بندے سے آپ کانٹیکٹ میں ہو تو یا ملٹیپل گروپ میں چیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو زیادہ کوئک رسپانس چاہیے. یا کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے, کسی مال میں پڑا ہے اور اس میں پرچیزنگ کا وہ سارا سیل کا اسٹاک کا ساری انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. اگر وہ اس طرح کا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے اس کی جو ہے ایفیشنسی ہو, تو سافٹ ویئر کی جو اپنی فنکشنلٹی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے اس کی پرفارمنس, اس کا رسپانس جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ہو. تو جس ایپ میں زیادہ کوئک رسپانس چاہیے, کون سے ایپ میں کم اتنا زیادہ رسپانس جلدی, تو اس کی جو ہے سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اس طرح موبائل ایپس ہوتے ہیں تو وہ بہت کم اسپیس کے ہوتے ہیں, یا کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے اس کی اسپیس زیادہ ہوتی ہے, اس کا رسپانس ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پورا وہ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو رن ہو کے آپ کو رزلٹ ملتا ہے. کیونکہ اس کا جو وہ سارا جو کوڈنگ, اس طرح کوئی بھی پروگرام ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, تو اگر ہم اس کو رن کرتے تو وہ پوری کمپائلیشن ہوتی ہے تبھی آپ کو وہ رزلٹ مل رہا ہوتا ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہے.
تو ایفیشنسی جو ہے ایفیشنسی اس سافٹ ویئر کے لحاظ سے جتنا زیادہ ہیوی سافٹ ویئر ہوگا تو اس کی جو ہے ایفیشنسی اس لحاظ سے وہ رسپانس کم ہوگا، سلو ہوگا اور جو اسمال ایپس ہے تو اس کا رسپانس ایز کمپیئر ٹو دا لارج اپلیکیشن وہ زیادہ جو ہے لارج اپلیکیشن اس کا رسپانس ٹائم کم زیادہ ہوگا، اور جو اسمال اپلیکیشن اس کا رسپانس ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ وہ ہر ایک کے یوز میں ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں طرح آپ کے ملٹیپل میسنجرز ہیں، تو اس میں اگر چیٹ ہے یا اس طرح ہے گروپ چیٹ ہے تو اس میں رسپانس آپ کو فوراً چاہیے، آپ اس کے لیے 4-5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈز ویٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کا ایپ ہے تو اس کو یوز نہیں کریں گے، ڈیفینیٹلی کوئی اور ایپ کو انسٹال کرو گے۔ پھر ہے یوزر فرینڈلی کو بھی ڈسکس ہوئی، یوزر انٹرفیس کی بات ہو رہی ہے کہ جس سسٹم کے جو یوزرز ہیں اس یوزرز کے لحاظ سے اس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے۔ اب یوزر فرینڈلی کیسا ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اگر مثال میں نے اگزامپل دی ہے آپ کو موبائل ایپس کی یا گیمز کی، تو گیم کے یوزر جو ہیں زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح ڈسٹرو اپلیکیشن ہے کسی مال میں تو وہ اس کے یوزر کے لحاظ سے وہ کوئی مینیجر اس کو اس پہ وہ ہے انٹری کر رہا ہے ڈیٹا کی، اس کی پرچیزنگ کی، تو وہ تو ہر ایک کے یوز میں نہیں ہوتا، مگر جو زیادہ یوز میں ہوتا ہے ہر ایک کے یوز میں ہوتا ہے تو وہ اس یوزرز کے لحاظ سے وہ زیادہ یوزر فرینڈلی ہو تاکہ اس سے ہر ایک بندہ انٹریکٹ کر سکے۔ اگلا ہے کاسٹ افیکٹو۔ اب کاسٹ افیکٹو کو بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ اس کا کاسٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس کے کام کے مطابق کاسٹ اتنا ہو کہ بہت زیادہ ہیوی کاسٹ کا نہ ہو تاکہ اس کے یوزرز کو جو ہے یہ پرابلم نہ ہو۔ اگر اس سے کم کاسٹ پہ اچھی کوالٹی کا ملے گا تو پھر یہ والا جو ہے کسی کی کوئی اس کو پرچیز نہیں کرے گا، اس کو یوزج میں نہیں لائے گا۔ سو یہ سارے جو میں نے ٹرمز ڈسکس کیے یہ سارے، اگر کوئی بھی سافٹ ویئر اگر مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے تو اس کی یہ ساری کوالٹیز چیک ہوتی ہے، پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کی ٹیسٹنگ کو ہم جو ہے ٹیسٹنگ کا جو ہے میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ٹیسٹنگ کیسے، اب آگے اس کے پھر ٹائپس ہیں مگر ٹیسٹنگ کا تھوڑا بہت لاسٹ لیکچرز میں بتا چکی ہوں۔ تو ہر ایک کے لحاظ سے، ایک ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے ایک سافٹ ویئر جو ہے تب وہ ویل انجینئرڈ ایک گڈ سافٹ ویئر ہوگا، مارکیٹ میں اس کی جو ہے ویلیو زیادہ ہوگی جب یہ ساری کوالٹیز کو فلفل کرے گا۔ سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو کوالٹی آف ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر کی کیا کیا کریکٹرسٹکس یا کوالٹیز ہوتی ہیں۔